فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا میں نے تمہارے درمیان 40 برس نہیں گزارے؟ یہ دلیل حضور پیش کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے مسکرا رہے ہیں کہ ایسا یار ہے، اب ان سے گواہی مانگ رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو سنگت میں ہوتا تھا، ہمارے ساتھ تو دل کی بات کرتا تھا، ہمارے ساتھ تو اندر کی بات کرتا، چونکہ دوست ہوتا ہی وہ ہے جس سے گھر کی بات کی جائے، جس سے دل کی بات کی جائے، جس سے اندر کی بات کی جائے۔ تو اوروں سے گواہی مانگ رہے ہیں، ابو بکر کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ معلوم ہوا فقط لبثت فیکم عمر، اس عمر جو گزاری تھی، ان گزارے ہوئے لمحات میں حضرت ابوبکر کی سنگت اور رفاقت بھی تھی۔ معلوم ہوا جب 40 سال میں شک کرنا، 40 سال میں جس کو شک ہو وہ کبھی یہ نہ کہے گا کہ حضور سچے ہیں۔ 40 سال کو جس نے دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کا بدبخت ابوبکر کا دشمن ان جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ ان جاہلوں نے تو حضرت ابوبکر کی صداقت کی گواہی دی کہ سچا سچے کا ہی دوست ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج کا بغضی اور آج کا حاسد اور آج کا جاہل وہ حضرت ابوبکر کو قبضہ گروپ کہتا ہے، خلافت پر قبضہ کرنے والا، خلافت کی مسند پر مرضی سے بیٹھ جانے والا، از خود خلافت پر قبضہ کرنے والا۔ محمد الرسول اللہ نے کب اس کو خلیفہ بنایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پر اٹھا کر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اور یہ بھول جایا جاتا ہے کہ کافر بدتر ہوئے، مگر بدترین کافر وہ ہوتا ہے اور بدترین گستاخ وہ ہوتا ہے جو براہ راست محمد کی گستاخی نہ کر پائے، اس طریقے سے گستاخی کرے کہ گالی ابوبکر کو دے اور توہین مصطفیٰ کی کرے، الزام ابوبکر پر لگائے مگر حملہ محمد الرسول اللہ پر کرے، چونکہ دوست پر حملہ دوست پر شمار ہوتا ہے، ساتھی پر حملہ اصل پر حملہ شمار ہوتا ہے۔ تو اتنا سمجھدار ہو گیا کہ تجھے آج خبر ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اہل نہ تھے، حضور نے کسی اور کے لیے انتخاب کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے چال بازی کے ذریعے معاذ اللہ اس پر قبضہ کر لیا۔ نادان یہ قبضہ گروپ تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے خبر تھے، اور اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو یہ تو دین کی عمارت ہی گر گئی، تو دین کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ یہ تو نے ساری قرآن کی حکمت اور مصلحت کا انکار کر دیا کہ قرآن کہتا رہا سچوں کے ساتھ رہو، مگر نبی سچوں کے ساتھ نہ رہا، قبضہ گروپ کے ساتھ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، نبی نہ ڈرا۔ قرآن ایماندار کہہ کر ایمان کی فضیلت بتاتا رہا، اور محمد الرسول اللہ 40 برس تک اس آدمی کے ساتھ دوستی اور رفاقت میں رہا جس میں ایمان تھا ہی نہیں، جس میں تھا ہی لالچ، جس میں تھا ہی ذاتی مفاد۔ یہ تو نے مقاصد قرآن، یہ ساری ایمان کی اور اسلام کی عمارت ہی گر گئی یار۔ معلوم ہوا ابو بکر کی صداقت خدا کی قسم ضروریات ایمان میں داخل ہے۔ ابو بکر کو سچا ماننا اور ابو بکر کی صداقت پر شک نہ کرنا یہ ضروریات ایمان میں داخل ہے، کہ بندے کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کو ایک مانے، رسول کو رسول، خاتم النبیین مانے، قیامت کو مانے، تمام ضروریات ایمان پر ایمان لا کر پھر آخر میں کہے کہ آقا آپ کے سب یار سچے تھے مگر سب سے بڑھ کر آپ کا یار غار ابو بکر سچا تھا، ورنہ تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جا کر علاج کروا، کیا میں نے تمہارے درمیان عمر نہیں گزاری؟ سب نے کہا آپ نے عمر گزاری اور سچائی سے گزاری، ابو بکر ساتھ تھے۔ معلوم ہوا جب تجھ میں ایمان آ رہا تھا تو ابو بکر بھی آ رہا تھا، اس کی صداقت اور سچائی بھی آ رہی تھی، اس کی صداقت اور سچائی بھی آ رہی تھی۔ وَكُونُوا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ صدیق کے ساتھ رہو، صدیق سچا، رسول سچا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔